السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر فیصل اسد حاضر خدمت ہے۔ پیارے دوستوں، معزز سامعین، ہم بات کر رہے ہیں دین کی کتاب یعنی کہ قرآن حکیم کے بارے میں، اور اس سیریز میں ہم سورہ الفاتحہ میں جو دعا مانگتے ہیں اس کا جواب پڑھ رہے ہیں قرآن میں سے جگہ جگہ سے۔ سورہ فاتحہ میں ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلنے کی، ان کے علم اور عمل کو دیکھنے کی، اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی، اور ان غلطیوں سے بچنے کے لیے جن کو کر کے خدا نخواستہ ہم اللہ کے غضب کے حقدار ٹھہریں یا پھر بھٹک کے رہ جائیں۔ قرآن نے انہی جوابات کو جمع کر دیا ہے۔ دعا کیونکہ قبول کر لی گئی تھی 14 صدیاں پہلے، اللہ نے اپنے آخری نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور اس کو ہدایت نامہ ان کے ذریعے جاری کروا دیا۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 پڑھیں گے۔ دیکھیں، ایک ہی آیت میں، چھوٹی سی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پوری زندگی کا نصب العین ہمیں بتا دیا، چارٹر ہماری زندگی کا ہمیں دے دیا۔ کیسا شاندار پالیسی سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اب اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو پوری زندگی انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر آ سکتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ ان سے کہہ دیجئے پیغمبر کہ اگر تم واقعتاً اللہ سے پیار کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے پیار کرے گا، تمہاری گناہوں، تمہاری خطاؤں کو بخش دے گا۔ وہ تو ہے ہی غفور اور رحیم، وہی تو ہے معاف کرنے والا، وہی تو ہے رحم فرمانے والا۔ کیسا رحم فرمانا کہ اس کا رحم تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا، اس کی رحم کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ یہ رحیم کا مطلب ہے۔ اور غفور، وہ بہت ہی معاف کرنے والا ہے، وہ بہت معاف کرنے والا ہے، ایسا معاف کرنے والا ہے کہ تم نے اگر صدق دل سے توبہ کی ہے تو وہ بالکل گناہوں کو مٹا دے گا تمہارے اعمال ناموں میں سے۔ توبہ تمہاری سچی ہونی چاہیے۔ کیا چارٹر ملا؟ ایک ہی آیت ہے، دیکھیں کہ اگر واقعتاً ایمان رکھتے ہو، یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہاں ہم نے پہچان لیا اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے رزاق کو، اپنے قائم رکھنے والے کو، اس حی اور قیوم کا ادراک تمہیں آ گیا ہے، تم جان گئے ہو کہ وہی ہے جو تمہیں پیدا کرتا ہے، وہی ہے جو تمہیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، دنیا کی ہر نعمت تمہارے سامنے جس نے بچھا دی ہے، کیا زمین، کیا پہاڑ، کیا پانی، کیا ہوا، کیا اس میں ملنے والی آکسیجن، کیا تمہارے رشتے، کیا تمہارے لیے ایک ایک جو آسائشیں اس نے دنیا میں رکھی ہیں۔ پھر صرف یہی نہیں، تمہارے نفس کے لیے جو رزق اس نے دیا ہے، جو رزق اس دنیا میں ختم نہیں ہوگا بلکہ قیامت کے بعد بھی وہ رزق تمہیں ملتا رہے گا، جب تمہیں اس کا بدلہ ملے گا جنت کی صورت میں انشاءاللہ۔ اللہ کرے ہم اس رزق کو بھی پہچانیں، اس کو سمجھیں، کیونکہ جسم کا رزق تو اس دنیا میں رہ جانا ہے، جسم تو اس دنیا میں مٹی بن جائے گا، لیکن جو غذا، جو رزق ہم اپنے نفس کو پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہ عمل کر کے، وہ ہمارے ساتھ جائے گا اگلی دنیا میں بھی۔ تو وہ جو تمہیں ہر طرح سے نواز رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اگر تم واقعتاً کہتے ہو کہ ہمیں ایمان آ گیا ہے، ہم نے اس ہستی کو پہچان لیا ہے، ہم کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ ہم اپنے خالق خود نہیں ہیں بلکہ ہمارا ایک خالق ہے، وہی ہمیں ہدایت فراہم کرتا ہے، وہی ہمیں پال رہا ہے، اور تمہیں یقین آ گیا ہے کہ وہ دن برپا ہو کر رہے گا جب اعمال کے بدلے دیے جائیں گے۔ جب تم اس اللہ سے پیار کے دعوے دار ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے اب، اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے کہ تمہیں اتباع کرنی پڑے گی اس کے نبی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ پھر تم سے پیار کرے گا۔ تم دعوے دار بن رہے ہو، یہ دعویٰ سچا ہو جائے گا اگر تم نے اتباع کر لی اس کے نبی، اس کے رسول کی۔ اللہ تم سے پیار کرے گا، تمہاری غلطیاں تو ہوں گی انسانوں سے، وہ ان کو معاف کرے گا۔ اس سے زیادہ تو معاف کرنے والا، اس سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کس چیز کی اتباع کرنی ہے؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اپنی ذمہ داری کما حقہ مکمل طور پہ 100% پوری کر کے گئے۔ وہ 100% دین اپنے اصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت کو دے کر گئے۔ 100% دین، 1 2 10 5 کی بات یہاں نہیں ہو رہی ہے، پوری کی پوری جماعت کو انہوں نے دین دیا، یہی ان کی ذمہ داری تھی۔ اپنے دل سے ہاتھ رکھ کے پوچھئے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا دور کا کوئی شائبہ امکان بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تھی؟ 100% سے بھی زیادہ ہمارا یہی ایمان ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کر کے گئے تھے، وہ دین دے کر چلے گئے تھے اپنے اصحابہ کرام کو، اور پھر ان کے ذریعے
یہ دنیا میں باقی ہر قوم تک یہ دین پہنچا۔ یہی اس دین کو پھیلانے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا آج سے 14 صدیاں پہلے۔ اس دین کے 2 عوامل ہیں، ایک اس کا علم جو کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عنایت فرمایا، اور ایک اس کا عمل جو انہوں نے اپنی 23 سالہ نبوت کی زندگی میں کر کر کے دکھایا صحابہ کرام کی پوری جماعت کو۔ اسی چیز کی ہمیں اتباع کرنی ہے۔ یہ جو ہم نے آیت دہرائی ہے کہ اگر اللہ سے پیار کرتے ہو تو فاتبعونی، نبی کی اتباع، قرآن اتباع کا لفظ استعمال کرتا ہے، اس دین میں اتباع کا لفظ ہے۔ یہ اتباع صرف ایک ہی امام کی جا سکتی ہے، وہی اس دین کے امام ہیں، وہی اس دین کے نبی ہیں، وہی اس دین کے رسول ہیں، اور وہ ہیں اللہ کے آخری نبی رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس کے نہ آگے کچھ نہ اس کے پیچھے کچھ۔ اب جو کچھ بھی کہا جائے گا، سمجھایا جائے گا، جو پڑھانے والے، سمجھانے والے، بتانے والے ہماری رہنمائی فرمائیں گے، اپنی زندگیاں اس پہ لگا دیتے ہیں سر آنکھوں پہ، وہ ہوگا اسی کے مطابق، اس کو ہونا چاہیے اسی کے مطابق، ان کو بھی اتباع کرنی ہے اسی نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہم کو بھی زندگی پر اتباع کرنی ہے۔ 2 چیزیں وہ دے کر گئے ہیں، 2 چیزیں دے کر گئے ہیں، اس دین کا علم قرآن حکیم میں، اس دین کا عمل اپنی سنت میں جو انہوں نے عملی طور پہ کر کے دکھایا ہے۔ دونوں چیزیں 100% محفوظ طریقے سے نسل در نسل منتقل ہوتی ہوئی ہم تک پہنچ گئی ہیں۔ قرآن کو صحابہ کرام کی پوری جماعت نے، 100% جماعت نے ایک ہی قول کے ذریعے، ایک ہی طرح کے قول کے ذریعے ایک ہی قرآن منتقل کیا آگے والی نسل کو، اور ہر نسل منتقل کرتی چلی گئی۔ اسی طرح سنت کو بھی جو عملی دین تھا اس کو ایک ہی طرح منتقل کیا پوری کی پوری جماعت نے۔ ان ہزاروں اور لاکھوں کی جماعت نے اگلی لاکھوں کروڑوں کی جماعت، اور چلتا چلا گیا سلسلہ، اس میں غلطی کا کوئی امکان باقی ہی نہیں رہتا۔ دین کے بارے میں کی جانے والی ہر دوسری بات جو قرآن اور سنت کے علاوہ ہے، وہ جس بھی عنوان کے تحت کی جائے گی وہ رہنی چاہیے تابع قرآن اور سنت کے۔ علم قرآن کے تابع ہی رہے گا تو صحیح مانا جائے گا، اور عمل سنت کے تابع ہی رہے گا تو ہی وہ دین مانا جائے گا، ورنہ پھر اس کی وہ حیثیت نہیں ہو پائے گی۔ یہی اتباع ہے، صحیح معنوں میں اتباع اس دین میں یہی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو، اور کوئی طریقہ آپ دیکھ لیں پورا قرآن اس بات سے خالی ہے کہ اس کے علاوہ اللہ نے کوئی بات کی ہو کہ کسی نے بھی کچھ اور کرنا ہے۔ جو دین کے علم کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کریں گے انہوں نے بھی اسی پالیسی پہ عمل کرنا ہے۔ جو باقی مسلمان رہتی دنیا تک کے انسان ہیں انہوں نے بھی اسی پالیسی پہ عمل کرنا ہے۔ اس پالیسی میں ادنا درجے میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اتباع صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جا سکتی ہے۔ کیا ہی شاندار ہیں وہ لوگ جو میں اس اتباع کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں، جو میں قرآن کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں، جو میں سنت کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں۔ ذمہ داری جان رکھی ہم میں سے ہر ایک کی انفرادی ذمہ داری ہے۔ امتحان ہم میں سے ہر ایک کا انفرادی ہوگا، اللہ کے آگے ہم میں سے ہر ایک کو انفرادی طور پہ کھڑا ہونا ہے۔ قرآن واضح طور پہ 2 ٹوک بتا دیتا ہے، اس دن یہ جواب نہیں چلے گا کہ میں غلطی کھا کے آ گیا، میں نے توجہ نہیں دی، کسی نے مجھے کچھ بتا دیا تھا، کسی نے مجھے کچھ۔ قرآن ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ اس دین کا علم، سنت اللہ کا شکر ہے ویسی بہت آسان ہوتی ہے، زندگی بھر اس میں نکھار پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ جس سے کوشش ہو وہ اس کو کرنی چاہیے، یہی زندگی کا مقصد ہے۔ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق، صرف عبادات ہی نہیں بلکہ معاملات بھی، جب جا کے یہ نبوی زندگی بنتی ہے، جب جا کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بنتی ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی ویسی ہو جائے، جو ہدایت انہوں نے جاری کی ہیں، جو علم انہوں نے سکھایا ہے، جو عمل انہوں نے سکھایا ہے۔ قرآن منتظر ہے ہمارا، اللہ کرے ہم اس سے وابستہ ہوں، ہماری اگلی نسلیں سے وابستہ ہوں۔ دعا میں وہ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ صحیح معنوں میں ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر سکیں، ان کے دیے ہوئے علم کو قرآن میں سے اور ان کے سکھائے ہوئے عمل کو سنت میں سے جاری رکھیں، اپنی زندگی کا مقصد اور محور بنا لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔